أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آج پاکستان میں 17واں روزہ ہے۔ سحر ٹرانسمیشن ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کراچی اسٹوڈیوز سے اپنے عہد کے ممتاز اور مکرم علماء کرام کے ساتھ، دانشوروں کے ساتھ، اسلامک اسکالرز کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا ٹی وی سے ہم ہر رمضان میں آپ کی خدمت میں خصوصی ٹرانسمیشنز پیش کرتے ہیں، جس میں ہم قرآن کریم سے برکتیں، فیوز کشید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چند بڑے مسائل ہوتے ہیں وہ موضوعات کی شکل میں رکھتے ہیں، ان موضوعات سے سوالات برآمد ہوتے ہیں اور سوالات کا حل قرآن کریم سے برآمد ہوتا ہے۔ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے، احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مسائل کا کیا حل بتا رہی ہیں، یہ ہم جانتے ہیں اپنے معزز علماء سے۔ خواتین و حضرات، 17 رمضان اسلامی تاریخ کا بہت اہم دن، 17 رمضان 2 ہجری، آنا پیش قدمی، غزوہ بدر۔ اس سے پہلے کہ غزوہ بدر پہ ہم آپ سے بات کریں اور آپ کو بتائیں اور ہمارے معزز علماء اس پر روشنی ڈالیں، غزوہ بدر سے ذرا پہلے، یعنی ہجرت سے ذرا پہلے، اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دعا سکھا رہا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر سلطان کو یعنی اقتدار کو اپنا مددگار بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ہجرت ہوتی ہے، آپ تشریف لاتے ہیں، مسجد کی تعمیر ہو جاتی ہے۔ 13 برس مکہ مکرمہ میں کہیں بھی قتال کی اجازت نہیں ملی، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی جس میں قتال کا، لڑائی کا کوئی ذکر ہو۔ لیکن جیسے ہی پہنچے مدینہ منورہ، بلکہ مدینہ منورہ ابھی پہنچے نہیں، پہنچنے والے ہیں کہ وحی نازل ہوتی ہے کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، تمہیں لڑائی کی، مقاتلے کی، قتال کی اجازت دی جاتی ہے ان کے ساتھ جنہوں نے تم پر ظلم کیا۔ خواتین و حضرات، ہجرت ہوتی ہے، ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی، اور پھر 2 ہجری 17 رمضان۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑائی سے ایک رات پہلے کچھ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ وہ دعائیں کیا ہیں وہ بھی ہم جانیں گے اپنے معزز علماء سے۔ خواتین و حضرات، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ 313 اگر مٹ گئے تو اے اللہ زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اب سوال ہم یہ رکھیں گے اپنے معزز علماء کی خدمت میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل مسیح علیہ السلام وہ بھی تو اللہ کا نام لیتے رہے، اور ان کے جو ان کی امت وہ موجود تھی وہ اللہ کا نام لیتی رہی۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، ان کے ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، پھر یہاں پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کا تعارف جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرایا وہی حقیقی تعارف ہے اللہ کا؟ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہوں گی۔ تشریف فرما ہے محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب، سورہ انفال آیت نمبر 17 کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ما شاء اللہ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ما شاء اللہ وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ما شاء اللہ ما شاء اللہ بسم الله الرحمن الرحيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا اللہ اکبر اللہ اکبر ما شاء اللہ ما شاء اللہ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ما شاء اللہ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا اللہ اکبر اللہ اکبر وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم صدق الله العظيم ماشاء اللہ قاری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محترم خواتین و حضرات قاری صاحب نے سورہ انفال کی آیت نمبر 17 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ترجمہ پیش کر رہا ہوں مسلمانوں حقیقت میں تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ نے قتل کیا تھا اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے ان پر مٹی پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی تاکہ اس کے ذریعے اللہ مومنوں کو بہترین اجر عطا کرے بے شک اللہ ہر بات کو سننے والا ہر چیز کو جاننے والا ہے صدق اللہ العظیم خواتین و حضرات تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب ممتاز عالم دین سب آپ سے واقف تشریف فرما ہے ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم محمد اسد ایوب صاحب اور ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ کل ایک بہت بڑا واقعہ ہمارے شہر میں ہوا یعنی شہر کراچی میں ہمارے ملک کے ممتاز ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم امجد صابری صاحب کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہم
آج کے پروگرام میں انشاءاللہ امجد صابری کے حوالے سے بہت ساری باتیں کریں گے۔ انہوں نے جو نعتیں پڑھیں وہ نعتیں بھی میں درخواست کروں گا اسد ایوب صاحب سے کہ اسد ایوب صاحب ان نعتوں کو بھی دہرائیں، ان کی یادوں کو دہراتے ہیں۔ اس وقت ہمیں جانا ہے ایک بریک کی جانب، چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج 17 رمضان غزوہ بدر سے موسوم ہے۔ بہت ساری گفتگو انشاءاللہ کریں گے ہم غزوہ بدر کے حوالے سے کہ کون سی فکر ہے جو غزوہ بدر سے ہمیں مل رہی ہے، نصرت الہی کیا ہوتی ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اس پر بات ہوگی، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کل کا جو واقعہ ہوا امجد صابری والا، وہ بڑا اہم واقعہ ہے، بڑا شفاق واقعہ ہے۔ خواتین حضرات کچھ بات کریں گے امجد پر بھی، اور اسد ایوب صاحب سے گزارش کروں گا کہ امجد بھر دو جھولی میری یا محمد، بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی اپنائیت کے ساتھ اور بہت جذب کے عالم میں وہ پڑھتے تھے۔ امجد کو یاد کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیک صاحب آج امجد بھائی تو ہمیں نہیں، لیکن ان کے پڑھے ہوئے کلام اور ان کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں، بے شک، اور ہمیشہ رہیں رہتی گی، زندگی تک انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گی۔ ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، آمین۔ اللہ واحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، خاص طور پہ ان کی والدہ کو، خاص طور پہ ان کی والدہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امجد بھائی جو پڑھا کرتے تھے، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی۔ واہ واہ۔ چند اشعار انہی کو یاد میں رکھتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو میرے آقا، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا، بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا شاہ مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، عاشق مصطفیٰ کی عزا میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا، ہاں اللہ اللہ کتنا اثر تھا، عاشق مصطفیٰ کی عزا میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا، سچا یہ واقعہ ہے اذان بلال کا، ایک دن رسول پاک سے لوگوں نے یوں کہا، یا مصطفیٰ اذان غلط دیتے ہیں بلال، کہیے حضور آپ کا اس میں ہے کیا خیال، کہیے حضور آپ کا اس میں ہے کیا خیال، فرمایا مصطفیٰ نے یہ سچ ہے تو دیکھیے، فرمایا مصطفیٰ نے یہ سچ ہے تو دیکھیے، کل صبح کی اذان فجر اور کوئی دے، کل صبح کی اذان فجر اور کوئی دے، جو حضرت بلال نے اذان فجر نہ دی، جو حضرت بلال نے اذان فجر نہ دی،
نہ مطلق سحر ہوئے، قدرت خدا کی دیکھے نہ مطلق سحر ہوئے، عاشق مصطفیٰ کی عزا میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلالی، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلالی، کاش پورنم دیار نبی میں جیت جی ہو بلاوا کسی دن، ہاں جیت جی ہو بلاوا کسی دن، کاش پورنم دیار نبی میں جیت جی ہو بلاوا کسی دن، حال دل مصطفیٰ کو سناؤ، حال دل مصطفیٰ کو سناؤ، تھام کر ان کے روضے کی جالی، حال دل مصطفیٰ کو سناؤ، تھام کر ان کے روضے کی جالی، بھر دو جھولی میری یا محمد محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ سید ایوب، کیا یاد کیا تم نے امجد کو کتنی خوبصورتی سے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بات کروانا چاہ رہا ہوں، ذرا سا آپ ہمیں بتائیے یہ جو واقعہ ہوا امجد کے ساتھ کل اس شہر میں، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا ٹالرنس کا لیول ہمارا ختم ہو گیا ہے، یا فہم دین کے یعنی کیا وہ واضح نہیں ہو رہا ہم پر؟ ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق بھائی، ہم ہر پہلو سے در حقیقت خسارے میں جا رہے ہیں، نہ فہم دین مکمل ہے، نہ انسانیت کا وہ شعار اور درس جو پوری دنیا کو پتہ ہے، اور ہم جس کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن عمل کی صورت دکھائی نہیں دیتی۔ کسی ادارے کو دیکھ لیا جائے، افراد کو دیکھ لیا جائے، جماعتوں کو دیکھ لیا جائے، معاشرے کے اندر مختلف گروہوں کو دیکھ لیا جائے، تو وہ تعلیمات نبوی کہ جن پر ہم فخر کرتے ہیں اور دنیا والوں کے سامنے کہتے ہیں سر اٹھا کر کہ ہمارے پاس سب سے اچھی کتاب، سب سے اچھی تعلیم، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سب سے بہتر تعلیمات، لیکن وہ تذکرے ہی رہ گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک عمل کی دنیا میں اور ایمان کی کیفیت میں اس کو داخل نہ کیا جائے تو اثرات تو نمودار نہیں ہوتے۔ سب سے پہلی بات اس ضمن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی شخص اور جو بھی افراد اس طرح کے جرائم میں مبتلا ہیں یا ملوث ہیں، اگر وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے اور ہیں یا کلیم کرتے ہیں، تو انہیں اس بات پر شرم آنی چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سخت وعید ہے اس بات پر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سب کے سب لوگ، سارے کے سارے لوگ، لو اجتمع الناس علی دم المؤمن الواحد لأکبہم اللہ النار، کہ اگر سب کے سب لوگ ایک مومن کے خون کو جو ہے وہ ضائع کر دیں اور اس پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں بھیج سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی پاداش میں سب کے سب لوگ جہنم واصل کر دیے جائیں۔ کتنی سخت سزا ہے اس کی، کتنی سخت سزا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے بیت اللہ، تیرا بڑا مقام ہے، تیرا بڑا احترام ہے، تیری بڑی عظمت ہے، لیکن ایک انسان کی جان تجھ سے بڑھ کر ہے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے ہوا اسی سے ملتا جلتا ایک اور فرمان کہ اللہ رب العزت کو ایک مومن کے قتل کے مقابلے میں پوری دنیا کا زوال جی وہ گوارا ہے، مومن کا قتل جو ہے وہ گوارا نہیں، وہ قتل گوارا نہیں ہے۔ قتل گوارا۔ خواتین حضرات اس وقت بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے اور تفصیل سے بات کریں گے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ سختی اور یہ صفاقی کیسے آ گئی ہے۔ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہیں۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے اسٹوڈیوز میں محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب، ممتاز عالم دین۔ تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب اور مولانا اسد ایوب صاحب، ممتاز نعت خواں۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ امجد صابری کا بہت بڑا واقعہ کل وقوع پذیر ہوا، ایک شفاق واقعہ جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ہمارے شہر کا ایک روشن چہرہ وہ چلا گیا۔ خواتین و حضرات، میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی افطار ٹرانسمیشن میں، اور آج بھی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امجد صابری اپنے مزاج میں صوفی تھا، انسانوں کو انسانوں سے جوڑتا تھا، محبت کے پھول بکھیرتا تھا۔ دیکھیے کیسے ظالم ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے امجد صابری پر گولی چلائی، اور بلکہ گولیاں چلائیں، اور اس کو اس دنیا سے کسی اور مقام پر پہنچا دیا، کہیں اور وہ چلا گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس کا مقام جنت الفردوس ہے۔ وہ انسان دوست تھا، وہ انسانوں کے کام آتا تھا، وہ چھپ کر انسانوں کی مدد کرتا تھا۔ خواتین و حضرات، ثنا خوانی کرتا تھا، وہ ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی قوالیاں، اس کی نعتیں ہمارے حافظے کا حصہ بلکہ ہمارے حافظے کا اثاثہ ہیں۔ بہت ساری باتیں ہوں گی امجد کے تعلق سے۔ اسد ایوب امجد کی گائی ہوئی قوالیاں اور ان کی نعتیں وہی پڑھتے رہیں گے۔ اس وقت ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں امجد کے گھر پر۔ وہاں ہمارے نمائندے شاہ میر موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ وہاں کا کیا ماحول ہے، امجد کے دوست جس طرح آ رہے ہیں وہاں کا حال کیا ہے، وہاں لوگوں کے جذبات کیا ہیں، اور وہاں جو کیفیت ہے اس سے وہ ہمیں مطلع کریں گے۔ شاہ میر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام علیکم صاحب۔ اچھا شاہ میر، اس وقت کہاں کھڑے ہیں آپ؟ انیس صاحب، اس وقت ہم لوگ موجود ہیں لیاقت آباد میں امجد صابری کے گھر کے باہر، جن کو گزشتہ روز جو ہے دہشت گردوں نے شریف آباد کے علاقے میں جو ہے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ وہاں آ رہے ہیں ان سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، ان کے جذبات کیسے آپ کو دیکھنے کو ملے، کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ جی دیکھیں، اس واقعے کو اگر دیکھا جائے تو تقریباً 12 گھنٹے جو ہے وہ گزر چکے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسی ہی واردات ہوئی، دہشت گردی کی واردات ہوئی، اس کے بعد سے ان کے گھر پہ جو ان کے عزیز و قارب ہیں، جو اہل خانہ ہیں، جو ان کے دوست احباب تھے، جو ان کے چاہنے والے تھے، ان کا رش لگنا شروع ہو گیا۔ تاہم 12 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، لیکن اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگوں کی آمد کا سلسلہ ہے وہ تاحال جاری ہے، چاہے وہ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ لوگ ہوں، چاہے کسی مذہبی جماعت سے وابستہ لوگ ہوں، چاہے فنکار ہوں، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے۔ اگر بولا جائے تو کراچی میں جو بھی یہاں پہ اس وقت شخص رہتا ہے، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، وہ یہاں پہ امجد صابری کے گھر پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقتاً فوقتاً جو ہے یہاں پہ آتے جا رہے ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر پہلے بھی یہاں پہ جو ہیں وہ چھیپا جو ہیں وہ یہاں پہ آئے، اور دیگر ہم دیکھ رہے ہیں جو سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں وہ بھی یہاں پہ آ رہے ہیں وقتاً فوقتاً۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ بھی یہاں پہ آ رہے ہیں، تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ان کے کچھ عزیز و قارب موجود ہیں جن سے امجد صابری کے بارے میں ہی جان لیتے ہیں کہ وہ کیسے شخص ہیں، ان کے ساتھ آپ کے ساتھ ان کا کیسا وقت گزرا، اور آپ کیا بتائیں گے کیسے شخص تھے وہ؟ بہت اچھے، بہت اچھے، مطلب کسی کا اگر کوئی رشتہ نہیں ہے وہ بھی یہاں موجود ہے صرف ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اور وہ سب سے بہت پیار اور محبت سے رہتے تھے، اور سب ان سے یہاں پڑوس میں بہت زیادہ خوش تھے۔ سب سے بڑا ہمارے لیاقت آباد کا ایک سب سے بڑا سرمایہ، اور ایک فنکار ہونے کے ناطے، وہ فنکار کوئی بھی ہو وہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، اور جو بھی ایسا دہشت گرد کر رہے ہیں وہ ہمارے سرمایہ کو ختم کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے جانا کہ یہاں پہ جو ان کی خاتون یہاں پہ موجود ہے، انہوں نے بھی اس بات کی شدید مذمت کی ہے، اور یہی کہا ہے کہ
ایک بہت نیک سیرت اور نیک صورت انسان تھے، جن کا جو دوستانہ ماحول تھا، جو ان کا دوستانہ رویہ تھا، وہ ضرور ہر کسی کے گھر میں جو ہے دل میں گھر کر رہا تھا۔ اور بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں، آپ بتائیے گا کہ کیسے شخص اور ان کی کمی کسی طرح پوری؟ بھائی وہ تو محلے کے ساروں کے کفیل کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، اور وہ ایک ہر طرح سے بچوں کی طرح رہتے تھے، بہت محبت کرتے تھے لوگوں سے، اور پورے محلے کی مدد کرتے تھے، جس میں نماز پڑھتے تھے، سلام۔ جیسا کہ آپ نے سنا انیق صاحب کہ وہ ایک سب کی مدد کرنے والے، سب کے دلوں میں گھر کرنے والے شخص ہے، جن کی کمی کسی طرح بھی ہر دل عزیز امجد فرید صابری۔ جی اچھا شامیر، یہ ماشاءاللہ، اور ان خاتون نے کہا، ان صاحب نے بھی کہا، اور لیاقت آباد کے حوالے سے بات ہوئی، میں تو یہ کہوں گا کہ امجد فرید صابری صرف لیاقت آباد نہیں، پاکستان کا چہرہ تھے، اور انہوں نے پاکستان کے نام کو بہت آگے تک وہ لے گئے اور پاکستان کے نام کو روشن کیا۔ امجد فرید صابری ایک محبت کا نام اور ایک خوشبو کا نام، خوشبو کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بتائیے شامیر کہ یہاں پر جو سرکاری عہدیدار ہیں یا ہمارے حکومت کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں، کیا وہ بھی تشریف لائے؟ جی دیکھیں، جیسے کہ میں آپ کو بتایا کہ واردات کے فوری بعد ہی جو ہے یہاں پہ یقینی طور پہ جو سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں وہ یہاں پہ آنا شروع ہوئے تھے، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی یہاں پہ آنا شروع ہوئے، حکومتی کچھ نمائندے جو ہیں وہ بھی یہاں پہ پہنچے ہیں، لیکن نوٹسز لیے جا رہے ہیں۔ یقینی طور پہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں جب بھی کوئی دہشت گردی کی واردات ہوتی ہے، وزیر اعلیٰ کی جانب سے نوٹس لے لیا جاتا ہے، وزیر داخلہ کی جانب سے نوٹس لے لیا جاتا ہے، لیکن اس کا عملی نمونہ کہیں ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ دہشت گرد آتے ہیں، واردات کرتے ہیں، بات کہی آپ نے، اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی یہ جو عملی اقدامات جن کا وعدہ کیا ہے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اور ہماری حکومت کے سرکردہ افراد نے، تو انشاءاللہ تعالی ضرور اس پر عمل ہوگا۔ اور میں نے کل بھی ایک بات عرض کی تھی، میں ریپیٹ کرتا ہوں وہ بات، کہ امجد فرید صابری کا چلا جانا بہت بڑا غم ہے ہم سب کے لیے، مشترکہ غم ہے، اجتماعی غم ہے، لیکن شامیر ہمیں یقین ہے کہ آئندہ ہم کسی امجد فرید صابری کی لاش نہیں اٹھائیں گے۔ شامیر آپ کا بہت شکریہ، اور خواتین و حضرات اس وقت ہمیں جانے ایک بریک کی جانب واپس آئیں گے، شجاع الدین شیخ صاحب سے اور ڈاکٹر عاصم صاحب سے بات کریں گے کہ ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ امجد فرید صابری کا قصور کیا تھا؟ کیا وہ سچائی کا پرچم بلند کرتا تھا؟ کیا وہ صوفیانہ رنگ اختیار کرتا تھا؟ کیا اس کا قصور یہ تھا کہ وہ انسانوں سے محبت کرتا تھا، انسانوں کو قریب کرتا تھا، وہ اس شہر میں امن دیکھنا چاہتا تھا؟ اس قصور کی پاداش میں اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا؟ اس کا حل کیا ہے؟ سوسائٹی میں گداز کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ ہمیں بتائیں گے شجاع الدین شیخ صاحب بریک سے واپس آنے کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بات ہو رہی ہے امجد صابری کی، بہت ساری گفتگو ہوئی ان کے تعلق سے، ان کے اوصاف، ان کے محاسن، وہ بھی ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ایک تعلق بیان کرنا ہوتا ہے۔ ایک دوست کی موت دل پر کیسا گھاؤ لگاتی ہے، وہ کیا عرض کیا جائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان کے ممتاز نعت گو شاعر، نعت خواں، اس کے ساتھ ساتھ امجد فرید صابری کے بہت قریبی دوست محترم سبی رحمانی صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں امجد کے تعلق سے۔ سبی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبی، آپ کے بہت قدیم دوست، آپ کا بڑا تعلق ان سے رہا، میں کیا عرض کروں امجد کے بارے میں بات کرتے ہوئے۔ اس وقت جسے کہتے ہیں کلیجہ منہ کو آتا ہے، دل پاش پاش ہے، کل سے ہم سب کا یہ حال ہے۔ آپ تو اس کے بڑے قریب رہے، بڑے دوست آپ ان کے، کچھ امجد کے بارے میں بتائیے۔ انیق، آپ بھی اسی شہر میں بڑے ہوئے ہیں، آپ نے بھی یہاں وقت گزارا ہے، اور امجد کو بھی میں نے ظاہر ہے اپنے والد کے ساتھ مصروف دیکھا محافل میں، اور اس نے ہمیشہ اس بات کا پاس کیا کہ جو لوگ اس کے والد کی محافل میں آتے تھے کسی بھی حیثیت میں، اس کا احترام اس نے زندگی بھر کیا۔ تو شخصی اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ بہت سارے کمالات، بہت سارے
ایسے محاسن تھے جس پر گھنٹوں گفتگو کی جاتی ہے. جی ہاں. لیکن میں حیران ہوں کہ اللہ رب العزت نے جتنی کامیاب زندگی اسے عطا کی, جتنی بھرپور زندگی اسے عطا کی, اسے اتنی عظیم موت بھی عطا کی. یہ تو ظاہر ہے فیصلہ ہے دنیا میں ہر کسی کو جانا ہے, لیکن مجھے جان بھائی کا شعر یاد آ رہا ہے, اور دیکھو کیسے موقع پر یاد آ رہا ہے کہ وہ جو ان کا شعر ہے کہ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا, ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا. آج پورا میڈیا پاکستان کا امجد کو یاد کر رہا ہے, اور وہ صرف اس لیے یاد نہیں کر رہا کہ امجد ایک آرٹسٹ تھا, امجد ایک قوال تھا, بلکہ امجد مجموعہ تھا, مجموعہ کمالات تھا, مجموعہ خوبی تھا. سبحان اللہ. وہ اپنی ذات میں, اپنی شخصیت میں, اپنے فن میں یکتا تھا. اللہ اکبر. اور اس کے یہاں اس کی شخصیت میں اخلاق اور اس کے کردار میں جو پاکیزگی تھی, دوستوں سے جس طرح کا تعلق تھا, اغیار سے جس طرح کا تعلق تھا, پوری دنیا میں اس نے بعض جگہ ہمارے ساتھ بھی سفر کیا. تو ایسا آدمی جو اپنے گرد و پیش کو اپنی محبتوں کی روشنیوں سے چمکاتا چلا جائے, وہ جالتا چلا جائے, وہ دلوں سے محو نہیں ہوتا. اور جس ذکر کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو جوڑا تھا, اس ذکر نے واقعی اس کو اس کیفیت میں پہنچایا کہ شاہ انصار الہ آبادی کا شعر ہے کہ شعر شاعر نہیں, فرمانے کلام اللہ ہے, ان پہ مرتے ہیں تو مرتے نہیں مرنے والے. اور دیکھو امجد کی یہ نئی زندگی, امجد کو بہت مبارک ہو. رمضان میں, روزے میں اسے شہادت ملی, اور شہادت کے ساتھ اسے مخلوق خدا کی وہ تائید اور وہ محبت ملی جو مرنے کے بعد ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کسی مومن مسلمان. امجد کا یہ المیہ, اس کا جانا ہم دوستوں کے لیے تو بہت ظاہر ہے کہ روح فرسا ہے. ابھی 3-4 روز پہلے پی ٹی وی میں میرے ساتھ پروگرام تھا ان کا, اور میں نے جب کہا کہ بچوں کی شادی ہے اور تمہیں آنا ہے, تو اس نے کہا نہیں آنا نہیں ہے, میں پورا اس میں پروگرام کروں گا اور چہرہ پڑھوں. یہ ذاتی محبت اس جی ہاں, بہت تہذیبی آدمی اور اقدار کا محافظ, بہت بہت یعنی کسی طرح بھی ملال دور نہیں ہو رہا. لیکن ظاہر ہے کہ میں نے جب یہ سارا منظرنامہ دیکھا ہے, یہ بہت نصیب والوں کو میسر ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ, پورا ملک, پوری امت مسلمہ میں جہاں جہاں اردو سمجھی بولی جاتی ہے, وہ سب اس سانحے پر افسردہ بھی ہیں اور اس کی عظمت کے گن بھی گا رہے ہیں. میرا خیال ہے ایسا نصیب بہت کم لوگوں کو ملتا ہے. اللہ اکبر. سبھی آپ نے کچھ اشعار بھی سنائے, ان اپنی یادیں بھی شیئر کی, آپ کا بہت شکریہ. لیکن یہ گفتگو میں ختم کرتا ہوں ایک شعر پر. لوگ اچھے ہیں بہت, دل میں اتر جاتے ہیں, ایک برائی ہے تو بس یہ ہے کہ مر جاتے ہیں. سبھی آپ کا بہت شکریہ. شیخ صاحب, امجد چلے گئے, کس قدر افسوسناک بات ہے. سبھی نے ایک جملہ بھی کہا گفتگو میں ہمارے تعلق سے کہ آپ بھی اسی شہر میں بڑے ہوئے ہیں. اس شہر میں ہم نے گلاب کھلتے ہوئے بھی دیکھے ہیں. یہ شہر, یہ عالم میں انتخاب ہے. یہ شہر کراچی عالم اسلام کا سب سے بڑا شہر ہے. یہ کم لوگ یہ بات جانتے ہیں, گفتگو میں نہیں آتی یہ بات. ہاں ڈاکٹر صاحب, کتنی بڑی بات ہے یہ کہ کراچی عالم اسلام کا سب سے بڑا شہر ہے. اس شہر کو کیا ہو گیا ہے, اور یہ شہر کس قدر دینے والا بھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یعنی کہ آپ ماضی کے پچھلے 15-20 سال کے حالات شہر کراچی کے دیکھیں, جو تباہی اور قتل و غارت گری اور قسمہ پرسی کے حالات اس شہر پر گزرے, اس کے باوجود یہاں کے لوگوں میں جو دینے والی ایک صفت اللہ نے رکھی ہے, ایک صفت اور سکت. یہ دیکھیے کہ 15,000 لاشیں اس شہر نے اٹھائی ہیں, اس کے باوجود ایک جھرجھری لے کر یہ شہر پھر کھڑا ہو جاتا ہے. آج بھی آپ افطار کے وقت, انیس صاحب آپ بھی شہر میں ٹریول کرتے ہیں, میں بھی ٹریول کرتا ہوں, اسد بھی کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب تو ہمارے مہمان اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں. شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے اگر آپ چلے جائیں, 7 بجے کے لگ بھگ آپ ہو نہیں سکتا کہ کم سے کم 10 جگہ آپ کو لوگ نہ روکیں اور کچھ نہ کچھ پیش نہ کریں کہ ہمارے دسترخوان سے کچھ لے لو اور ہماری کچھ شے استعمال کر لو اور اس سے افطار کر لو. یہ ہے انسان دوستی, یہ ہے مسلمانوں کا عمل, وہ طرز عمل جس کا تقاضا دین کرتا ہے. انما المؤمنون اخوہ. میں بریک کی طرف جا رہا ہوں, واپس آؤں گا, یہی بات رکھوں گا میں آپ حضرات کی خدمت میں جو میرے ذہن میں تھی بات, کہ جب ایسی بستی ہے یہ کہ جہاں پر کلمہ گو رہتے ہیں, مسلمان سے ایک تعلق رکھتا ہے نا, اگر ہم اس کو بہت بڑا کر لیں اس بات کو, وہ یُسَرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسرے مسلمان بھائی کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھتا ہے, چاہے خود کو اتنا ضرورت مند کیوں نہ ہو, چاہے خود
कितना ही ज़रूरतमंद क्यों ना हो। तो ऐसे माहौल में ऐसे वाक़यात कैसे? कौन है ये लोग जो इस शहर का अमन बर्बाद करना चाहते हैं, जो इस शहर को तबाह करना चाहते हैं, जो मुसलमानों में नफ़रतें पैदा करना चाहते हैं? इन पर मैं बात करवाऊंगा आप दोनों हजरात से एक ब्रेक से वापस आने के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। रूह रमज़ान में एक बार फिर खुशामदीद। तशरीफ़ फरमा है मोहतरम डॉक्टर हबीबुर रहमान आसिम साहब, मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब और सना ख़ान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहतरम मोहम्मद असद अय्यूब साहब। ये वक्त है आपकी खिदमत में क्विज़ रखने का। आज का सवाल हम रखते हैं आपकी खिदमत में, और इफ्तार ट्रांसमिशन में शाम को 6:05 में हम 4 अफराद को इनामात देते हैं। सही जवाब बताने वालों के माबैन कुरानदाजी होती है और 4 इनामात पेश किए जाते हैं। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। मुनाफिकीन की बनाई हुई मस्जिद ज़र्रार का जिक्र कुरान करीम की किस सूरत में आया है? मुनाफिकीन की बनाई हुई मस्जिद ज़र्रार का जिक्र कुरान करीम की किस सूरत में आया है? सूरह तौबा में, या सूरह यूनुस में, या सूरह यूसुफ में? जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर हैं 00922 343 00980। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 00922 345 27009। अगर आप ईमेल के ज़रिए हमें अपना दुरुस्त जवाब रवाना फरमाना चाहते हो तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट फरमा लीजिए, rr@duniatv.tv। कम से कम कुछ कॉल्स हम ले लेते हैं ताकि आप हजरात से हमारे कॉलर्स भी बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब, कहाँ से? अजान बात कर रहा हूँ लियाकताबाद से सर। जी अदनान साहब लियाकताबाद से। लियाकताबाद तो अमजद साबरी का इलाका। बस सर उनकी 3-4 गलियाँ छोड़ के ही रहे। अच्छा। क्या फरमाएंगे? सर बस बोलना तो नहीं चाहता सर, लेकिन अमजद भाई के लिए 2 अल्फाज जरूर बोलूंगा मैं। जरूर आप फरमाइए। सर वो बहुत अच्छे आदमी थे सर, लेकिन सर क्या बताएं सर, हम ऐसा लगता है हमारे घर में मौत हो गई है सर। अल्लाह सर वो इतने अच्छे इंसान थे सर कि महल्ले में किसी को जानते हो ना जानते हो सर, लेकिन वो हर शख्स से मिलने के लिए जाते थे। क्या वो बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत खूबसूरत दिल के मालिक थे। इस बात का गवाह मैं भी हूँ। मैं आपसे अर्ज करूँ कि जिंदगी के चंद लम्हात जो उनके साथ गुजरे हैं, जो कई बरसों पर मुहित हैं, हमने हमेशा उन्हें अच्छा देखा। सुनाना चाहूंगा मैं सर आज। जी जरूर। अल्लाह जब वक्त नदाए दीदार अता करना। अदनान आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह अकबर। अदनान आपका बहुत शुक्रिया, और आपने जिस मोहब्बत का मुजाहरा किया अमजद से, अमजद इस मोहब्बत का यकीनन मुस्तहिक है। इंतहाई जैसे कहना चाहिए कि दोस्त नवाज आदमी, मैं उसके बारे में क्या अर्ज़ करूं, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रखने वाला आदमी और लोगों की छुप कर मदद करने वाला आदमी। ज़िंदगी में हमेशा हमने उसे ऐसा ही पाया। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम जा रहे हैं ब्रेक की जानिब, और इस ब्रेक के दौरान में हम आज़ान फ़जर कराची भी सुनने का शरफ़ हासिल करेंगे। एक ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। रूह रमज़ान में एक बार फिर खुशामदीद। तशरीफ़ फरमाए मोहतरम डॉक्टर हबीबुर रहमान आसिम साहब, मोहतरम शुजाउद्दीन शेख साहब, मोहतरम मोहम्मद असद अय्यूब साहब, सना ख़ान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो चाय हमारे पास रखी हुई है, इसका मतलब ये है कि अभी कराची में अज़ान फ़जर नहीं हुई है।
لاہور میں کیونکہ اذان فجر ہو چکی ہے تو لوگ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو چائے پی رہے ہیں اس وقت وہ کہیں لاہور میں بیٹھ کر نہیں پی رہے، ہم کراچی میں ہیں، تو ہم جب تک کچھ وقت ہے ہمارے پاس، شاید 4:13 آج ہمارا انتہائی وقت ہے، تو ہم 4:13 تک انشاءاللہ چائے پیتے رہیں گے۔ خواتین و حضرات، اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز سماجی رہنما محترم سالم برنی صاحب۔ سالم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سالم برنی، بہت اہم واقعہ، بہت بڑا واقعہ، بڑا شفقانہ واقعہ کل ہوا کراچی میں۔ ہمارے آپ کے دوست امجد فرید صابری کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ یہ شہر، یہ ہمارا شہر، میں نے ابھی کہا تھا کہ یہ شہر، اس میں کبھی گلاب بھی کھلتے تھے، یہ شہر کہ جس کے اندر کے محبت کے رنگ پھیلتے تھے، یہ وہ شہر کہ جہاں پر ایک انسان دوسرے انسان سے قریب ہوتا تھا، یہ شہر صوفیہ کا شہر۔ اس شہر کو کیا ہو گیا ہے؟ نیک بھائی، آپ نے کہا کہ ہمارا شہر، افسوس تو اس بات کا ہے نہ اب یہ شہر اپنا لگتا ہے نہ یہ اب ملک اپنا لگتا ہے، جس میں وہ لوگ ہی محفوظ نہیں ہیں جو اتنے پیارے لوگ ہیں، جن کے جانے کا کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر کے اندر جو ہے نا افسوس نہ منایا جا رہا ہو، کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جس کی آنکھوں سے آنسو نہ ٹپکا ہو۔ اتنا پیارا آدمی، اتنا پیارا دوست، اتنا پیارا بھائی آج ہم سے چلا گیا۔ یقین جانے، یہ بھی یقین نہیں آ رہا کہ وہ ہم سے چلا گیا، نہ دل مان رہا ہے اس بات کو کہنے کو، زبان پہ لانے کو کہ آج امجد بھائی ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں انیک بھائی 4 دن ہوئے ہم اس واقعے کو میں آپ کو بتاؤں۔ ایک بچی کے آپریشن کے لیے ہمیں پیسے چاہیے تھے، تو ہم ایک ٹی وی پہ تھے، ادھر یہ بھی تھے، امجد بھائی بھی آئے ہوئے تھے۔ یہ ایک دم جب انہوں نے دیکھا تو بیچ میں پروگرام میں چلے آئے اور آ کر کے اپیل کی، اور اپنے کسی دوست سے اگلے دن انہوں نے 3.5 لاکھ روپے کا چیک لا کر کے دیا۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے ایک اجنبی بچی کے لیے، جس کا نہ نام پتا تھا نہ کچھ پتا تھا، لیکن صرف اس کی تکلیف کے لیے اس نے تکلیف محسوس کی۔ ایسے ہی ایک اور پروگرام میں بھائی میرا ملا تھا مجھے، وہاں یہ رو پڑا تھا اور کہنے لگا کہ مجھے یار ایسے پروگراموں میں نہ بلایا کرو، میں بہت بے بس ہو جاتا ہوں یہ دیکھ کر کے۔ یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ آدمی آج ہم نے کھویا ہے جس کے سینے میں دل تھا، جس میں انسانیت بھری پڑی تھی۔ اس شخص کی کوئی ایک تصویر آپ دیکھ لیں، کوئی ایک تصویر بھی ایسی نہیں ملے گی جس پہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو۔ اتنا پیارا ہمارا بھائی آج ہم سے چلا گیا، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں اس کے لیے، میں کیا الفاظ بولوں، بس اللہ اس کو غریق رحمت کرے، اعلیٰ مقامات میں اسے جگہ دے، اور امجد کی قبر کو نور سے بھر دے۔ سالم، آپ نے بہت اچھی بات کی اور بہت درست فرمایا کہ مسلسل لوگوں کے کام آنے والا امجد صابری۔ سالم برنی، آپ کا بہت شکریہ۔ انیک بھائی، جو یہ انہوں نے کیس کا ذکر کیا نا، یہ پرسوں کی یا ترسوں کی 2 سیشن میں تو 10 لاکھ روپے کی ضرورت تھی، تو پہلے ایک معین خان صاحب کرکٹر، انہوں نے 50,000 دیے، پھر ایک اور صاحب نے کچھ دیے، لیکن 9 لاکھ باقی تھے۔ تو یہ ٹرانسمیشن میں تھے نہیں، لیکن انہوں نے سنا تھا کوئی ایسا کیس آیا ہوا ہے، تو وہ لائیو جا رہے تھے، تو درمیان میں ٹرانسمیشن میں آنیئر آئے اور فوراً سب سے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ یہ اس بچی کا نام عائشہ ہے، اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے اللہ اکبر آپ سے درخواست ہے کہ دیکھنے والے جو بھی ہیں اس بچی کی مدد کریں اور اس کی آنکھوں میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نور دے، اور دیکھتے ہی دیکھتے 15 سے 20 منٹ ہوئے، ایک قوالی ہوئی، اور انہوں نے کہا انشاءاللہ بابا فرید کے صدقے اللہ تعالیٰ یہ ضرور کرم کر دے گا، بلال بھائی آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا۔ اور ماشاءاللہ ایک کالر کی کال آئی، انہوں نے کہا میں 10 لاکھ روپے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو امجد بھائی کی زبان میں بھی یہ تاثیر تھی کہ جب وہ کوئی بات کسی جگہ کہہ دیتے تھے تو ان کے محبت کرنے والے بس حاضر ہوتے کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب اور شیخ صاحب، اتنے یہ حسین لوگ، یہ زمین کا نمک ہیں، یہ پہاڑی کا چراغ ہیں، یہ لوگ اٹھتے جا رہے ہیں، بڑی افسوسناک بات ہے۔ لیکن آج ہمارا جو خاص موضوع ہے، ہم امجد کو یاد کرتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب جیسے انٹرو میں نے عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ آج 17 رمضان ہے۔ 17 رمضان 2 ہجری کو پہلا معرکہ ہوا حق و باطل کے مابین، جسے ہم غزوہ بدر کہتے ہیں۔ میں نے اس سے ایک رات پہلے کا ذکر کیا تھا کہ اس رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں اللہ کے سامنے، اور آپ کے ساتھ کون ہیں؟ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیے، آپ نے اپنے انٹرو میں کئی باتیں جو ہے وہ کہیں،
اور اس میں سے ہر ایک بات اس قابل ہے کہ اس پر سیر حاصل گفتگو کی جائے۔ ارشاد کریں۔ در حقیقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو دین اسلام عطا کیا، جہاں وہ فرد کی تعمیر کرتا ہے وہاں وہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیتا ہے، اور فرد اور معاشرے کو بنانے کے لیے اس سے اگلا قدم ایک اسلامی ریاست کا وجود اور اس کو قائم کرنے کا باقاعدہ حکم، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف اس پر تلقین بلکہ عملی اقدامات کرتے ہوئے اس منزل تک پہنچنا اور ایک کامیاب اسلامی ریاست قائم کر کے لوگوں کو دکھا دینا کہ یہ ایک اسلامی ریاست ہوتی ہے۔ آپ نے جو بات کہی اس میں جو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ اللہ اگر آج اب مدد نہ کی جائے تو زمین پر تیرا نام لینے والا باقی نہ رہے گا۔ ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ روح اسلام پر خالص توحید اور اللہ رب العزت کا خالص پیغام صرف اور صرف نبی محترم علیہ السلام ہی کے ذریعے سے آگے بڑھا۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچا تھا ان کے ماننے والوں نے کچھ ہی عرصے کے بعد اس پیغام میں یا تحریف کر دی اور یا اس میں کچھ اضافہ کر دیا۔ اس لیے نہ توحید خالص رہی، نہ رسالت خالص رہی، نہ حلال اور حرام کے درمیان میں وہ احکام باقی رہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے آئے تھے۔ ان کے جو علماء تھے، مفتیان تھے، حلال و حرام کو اپنی مرضی سے انہوں نے تبدیل کر دیا، توحید میں شرک کی آمیزش کر دی، رسالت کو خود اپنے ہی علماء کے درمیان میں اس طرح تقسیم کر دیا کہ جو کام رسول کو کرنا چاہیے تھا اور جو اختیار ان کے پاس ہونا چاہیے تھا وہ ان کے علماء اور مفتیوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس وجہ سے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے ہیں تو در حقیقت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ جو دین خالص آپ نے ہمیں عطا کیا ہے چونکہ دنیا میں اور کہیں موجود نہیں ہے، اگر اس دین خالص کے ماننے والے دنیا میں نہ رہے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والے باقی نہیں رہیں گے۔ ایک بالکل ہو بہو اسی طرح کی کلمات جناب عبد المطلب انہوں نے فرمائے تھے کہ جب خانہ کعبہ کی جو ہے وہ اس کے حوالے سے بات آئی تھی اور ابرہہ نے چڑھائی کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ کلمات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کہلوائے گئے اور انسانوں کو یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی دین اسلام کی حقیقتاً نمائندگی ہو سکتی ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی اصل مثال ہو سکتی ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک اللہ والے نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ اس سے پہلے بہت سارے دروازے تھے دین اسلام میں آنے کے لیے، ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے سارے دروازے بند کر دیے، ایک بڑا مین گیٹ کھلا رکھا اور اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ۔ تو مصطفیٰ علیہ السلام جسے باب مصطفیٰ کہتے ہیں، وہاں سے جو شخص آئے گا اسے ہی توحید خالص اور اسے ہی دین اسلام اور اسے ہی شریعت مطہرہ ملے گی۔ اس کی بنیاد پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ دعا فرمائی اور یہ توحید خالص جو ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی، توحید خالص، توحید خالص، توحید خالص، کوئی ملاوٹ نہیں جو پہلے ہو چکی تھی۔ مسیح علیہ السلام کے ماننے والے اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا یہ عمل رہا، بلکہ یہ مکروہ عمل رہا کہ انہوں نے بیٹا بنا دیا۔ اچھا، یوم الفرقان غزوہ بدر کو کہا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات اور ذہن میں یہ آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں کہ اگر یہ مٹ گئے 313 تو تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ کیا ایسا ممکن تھا کہ آخری رسول، آخری کتاب، آخری شریعت یہ چلی جائے، یہ ختم ہو جائے؟ ممکن نہیں۔ وہ 14 شہداء جو بدر کے شہداء ہیں، وہ شہداء آج 2.25 ارب مسلمانوں کی بنیاد ان سے جڑ رہی ہے۔ ارشاد۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب جیسے توحید کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات عطا فرمائی کہ اب جس کسی کو بھی توحید خالص پر آنا ہے وہ رسالت مآب علیہ السلام کے ذریعے ہی آئے گا۔ خود قرآن سورہ شورى کے آخر میں کہتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی مکرم علیہ السلام اب آپ ہیں جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی عطا فرمائیں گے۔ جہاں توحید خالص کا معاملہ ہے انیسا وہیں توحید عملی کا مسئلہ بھی ہے۔ یہ بدر کیا ہے؟ یہ توحید عملی کے اظہار کے لیے
جو جد و جہد مقصود اور مطلوب تھی اس کا پہلا باقاعدہ معرکہ ہے جہاں رسالت مآب علیہ السلام خود میدان قتال میں کھڑے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور 313 کے لشکر کی امامت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آج جو ہمارے ذہنوں میں تصور بگڑا ہوا یہ بیٹھا ہوا ہے کہ چند ارکان اسلام یا چند رسومات یا مراسم عبودیت پر ہم نے اپنے آپ کو مکتفی کر لیا ہے کہ صاحب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بہت اچھی بات ہے، اس سے آگے ہم سوچنے کو تیار نہیں۔ ہم تو یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ غزوہ احزاب کا موقع ہو تو خندق کے کھودنے کے دوران 4 نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں۔ ہم تو شاید یہ ماننے کو بھی تیار نہ ہو، اگر کوئی ویسے ہی کبھی سنے تو پریشان بھی شاید ہو جائے۔ تو بدر کیا ہے؟ توحید عملی کی طرف جو قدم اٹھنے تھے اس کی پہلی باقاعدہ پہلی سیڑھی ہے، پہلی اینٹ ہے جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے رکھی ہے۔ آپ علیہ السلام کے مشن کو قرآن 3 دفعہ بیان فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ اللہ جس نے اپنے رسول مکرم علیہ السلام کو الہدا، مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر بھیجا، جس کی حفاظت کا بھی ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا، اور دین حق مکمل ضابطہ حیات، مکمل نظام حیات دے کر بھیجا۔ کاہے کو؟ اس لیے نہیں کہ صرف قرآن کی تلاوت کر لی جائے، قرآن کا ختم کر لیا جائے، اس کے بعد دعا کر لی جائے، اس کے بعد مٹھائیاں تقسیم کر دی جائیں، نہیں، یہ دین اسلام فقط اس لیے نہیں دیا گیا کہ اس کو پڑھ لیا جائے، اس پر ٹاک شوز ہو جائیں، بڑی سیر حاصل گفتگو بھی ہو جائے، نہیں، لیظہرہ علی الدین کلہ، کل نظام حیات پر آپ علیہ السلام اس کو غالب فرما دیں۔ اس انقلابی مشن کے ساتھ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور یہ بھی بڑی قابل قدر بات ہے، غور کرنا چاہیے، یہ 313 پہلے تیار ہوئے ہیں۔ جی ہاں، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے۔ وہ قرآن کا نزول اور وہ قرآن کا دلوں میں اتارا جانا، اور یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان مراحل سے گزار کر اب یہ 313 کی جماعت جس کو میدان میں لا کھڑا کیا۔ اور پس منظر میں تفسیر میں نہیں جا رہے، اولاً تو جانا تھے قافلے کی طرف، لیکن اللہ سورہ انفال میں فرماتے کہ نہیں، اللہ تو چاہتا تھا حق کا حق ہونا واضح فرما دے اور باطل کا باطل ہونا واضح فرما دے۔ وہ تجارتی قافلہ تو بچ نکلا، اور یہاں کوئی باقاعدہ جنگ کے ارادے سے تو نہیں نکلے تھے۔ 313 کے پاس کیا ہیں؟ چند تلواریں ہیں، چند گھوڑے ہیں اور چند اونٹ ہیں، اور سامنے 1000 کا لشکر چلا آ رہا ہے، اور اللہ نے چاہا کہ ایسا ہو، اور پھر قرآن کہتا ہے یوم فرقان، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا دن۔ اگر اللہ نے اسی ماہ مبارک میں رمضان میں فرقان کی صورت میں قرآن عطا کیا تو وہ نظری فرقان ہے، وہ علمی فرقان ہے۔ اور اسی ماہ مبارک میں رمضان 2 ہجری میں 17 رمضان مبارک کو اللہ نے عملی فرقان بھی عطا فرمایا، اور قرآن کہتا ہے سورہ انفال میں، تاکہ جو زندہ رہے وہ دلیل پر زندہ رہے، اور جو مرے وہ دلیل پر مرے، پتا ہو کہ کون حق کا ساتھ دے رہا ہے، اور حق کا ساتھ دیتے دیتے وہ 14 شہداء کی آپ نے بات کی، اور پتا رہے اور معلوم رہے کون باطل کا ساتھ دے رہا ہے، اور اللہ کی مدد پھر حق والوں کے ساتھ آئی۔ یہ 2 اور 2 4 کی طرح اللہ تعالیٰ نے اس غزوے میں عملاً فرقان کو واضح فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حق کے ساتھ کون ہے اور باطل کے ساتھ کون ہے؟ بے سر و سامانی کا عالم جو شیخ صاحب نے اشارہ فرمایا، صفیں باندھے کھڑے تھے سامنے ایمان والے بھی، خدا والے، محمد والے اور قرآن والے بھی تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ نماز عجز کے سجدے تڑپتے تھے جبینوں میں، چٹانوں کی طرح مضبوط دل رکھتے تھے سینوں میں، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ یہ ہے ارشاد وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس کی یہ عملی تصویر ہے جس کو آپ نے اشعار کی صورت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے، اپنے جانثاروں نے اپنی تمام تر کیفیات کے ساتھ پیش کی، اور یہ فرما دیا کہ ہم موسیٰ کی امت کی طرح نہیں ہیں کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اذهب وانت اذهب انت وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ۔ یہ ان کا کام تھا، جبکہ جانثاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مدینہ میں پہنچتے ہی کہہ دیا تھا، پہلے بھی کہہ دیا تھا، یثرب کے موقع پر بھی، اس میں جو بیعت عقبہ ثانیہ جو اس موقع پر بھی کہہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دے دیں گے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اپنی جان قربان کر دیں گے۔ تو یہ بات تو بالکل درست ہے،
لیکن شیخ صاحب نے ایک بڑی اچھی بات فرمائی کہ معرکہ بدر کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں اگرچہ اسلحہ کم ہے، اس میں اگرچہ تعداد کم ہے، لیکن آخر وہ کیسی طاقت تھی اور وہ کون سی طاقت تھی کہ جس نے میدان بدر میں انہیں ثابت قدم بھی رکھا اور انہیں کامیابی تک بھی پہنچایا؟ در حقیقت وہی مطلوب ہے اور ہمیں اس کی طرف پہلے توجہ دینی چاہیے، اس طرف پہلی توجہ دینی چاہیے ہمیں۔ ڈاکٹر صاحب تفصیلاً بات کرواؤں گا آپ سے، اس وقت ہمیں جانا ہے ایک بریک کی جانب اور واپس آئیں گے جہاں بات رکی ہے وہیں سے بات شروع کریں گے۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا۔ تشریف فرما ہے محمد اسد ایوب صاحب۔ میں گزارش کروں گا اسد ایوب سے کہ امجد نے جو اپنی حیات کا آخری پروگرام اٹینڈ کیا اور جو نعت پیش کی، اگر وہی اسد تم، مجھے معلوم ہے تمہاری کیفیت اس وقت بہت مغمے ہو، لیکن کوشش کرو کہ تم وہ نعت پیش کر سکو۔ انیک بھائی، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ان کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ شاید میرا اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا لگ رہا تھا ایک دعا پیش کر دی تھی اس دن، اور جس کیفیت کے ساتھ انہوں نے کل یہ کلام پڑھا تھا، ہم نے بھی محفلوں میں انہیں بچپن سے سنا، کبھی اس طریقے سے اس کیفیت میں ان کو نہیں دیکھا تھا جس کیفیت میں وہ کل اس کلام کو پڑھ رہے تھے، اس دعا کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ جی۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اللہ اکبر۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا آقا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب
رسوائے زمانہ ہوں محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں محشر میں بھرم رکھنا اے پردنشی دل کے جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ خواتین حضرات، یہ امجد فرید صابری کا آخری کلام تھا جو انہوں نے کل رات یعنی کل سحر ٹرانسمیشن میں پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جیسا کہ ہم سب نے دعا کی کہ نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اہل خانہ کو صبر دے، خاص طور پر ان کی جو والدہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے۔ ہم اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن ماں کے دل سے پوچھا جائے کہ ماں کس طرح اپنے بچے کو پال پوس کر بڑا کرتی ہے اور وہ اس طرح جدا ہو جائے اس سے، ناقابل بیان ہے یہ بات۔ خواتین حضرات، ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے اور غزوہ بدر پر بات کروائیں گے اپنے معزز علماء سے۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب، جہاں بات آپ کی کٹی تھی وہیں سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں، لیکن میرا سوال بس یہ شامل ذرا سا آپ کر لیجئے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں گڑ گڑا کر نصرت الہی کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ کا آپ سے وعدہ ہے نصرت الہی کے لیے۔ نصرت الہی کیا ہوتی ہے یہ بھی فرما دیجئے، اور فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، یہ کیا ہے؟ انیق بھائی دیکھیے، اگر ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور دعوت پر غور کرتے ہیں، قرآن مجید میں بھی جو کہ اصل بنیاد ہے، مرکز ہے، عرب معاشرے میں ایک محاورہ چلتا تھا جس کو زہیر جیسا دانا آدمی بھی بیان کرتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا تھا کہ فَإِن لَمْ تَظْلِمِ النَّاسَ تُظْلَمِ، کہ اگر تم نے لوگوں پر ظلم نہ کیا تو تم پر ظلم کیا جائے گا، اس لیے ظلم سے آغاز کر دو اور دوسروں پر اپنا رعب جماؤ۔ اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے ایک قانون عطا کیا کہ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم ظلم برداشت کرو۔ یہ والا جو قانون ہے اس کو عرب معاشرے میں اور باطل قوتوں نے کسی صورت میں قبول نہیں کیا۔ اس کے علاوہ جب ہم ظلم کی بات کرتے ہیں تو ظلم کی وہ تمام نوعیتیں، اگر عقیدے میں ظلم یہ ہو رہا تھا کہ خالق اور مخلوق کو خلط ملط کر دیا گیا تھا، خالق کے اختیارات مخلوق کو اور مخلوق کی جو صورتیں تھیں وہ خالق میں دیکھنی شروع کر دی، تو یہ ظلم بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا تھا۔ اور اگر اوصاف اور کردار میں اور اخلاق میں جو ظلم ہو رہا تھا کہ حق اور باطل کے درمیان میں سے فرق ختم کر دیا گیا تھا کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے، جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرق کو قائم کیا اور جھوٹ اور سچ کو بالکل الگ الگ کر کے واضح کر دیا۔
اور ریاست جس کی بنیاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، وہاں پر بھی عدل کو بنیاد بنایا کہ عدل سے ریاست قائم رہتی ہے۔ یہ تمام کیفیات جہاں بھی ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، باطل کے اندر پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ غزوہ بدر کی بنیاد یہی بنتی ہے کہ مکہ والے اور اس کے آس پاس کے قبیلے والوں کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ ریاست اگر بن چکی ہے، اس کو ذرا سا اور موقع مل گیا تو پھر ہماری شامت آ جائے گی، اور ہم جو اپنے رسم و رواج، جو اپنا ظلم اور کفر کر رہے ہیں، اس کے لیے پھر سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس لیے اس ریاست کو پنپنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے۔ اس بنیاد پر وہ آگے بڑھے تھے، اور جب بھی کوئی بھی معرکہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، امتحان چھوٹا ہو یا بڑا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اصول جو قرآن مجید ہی کے حوالے سے ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم نے اپنے ایمان کو مضبوط تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن تم تنہا کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مدد اور نصرت نہ مل جائے۔ اللہ کی نصرت کے لیے انسان ہاتھ اٹھاتا ہے، انسان عمل کرتا ہے، انسان کاوش کر کے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ اللہ میرے بس میں جو کچھ تھا وہ سب کچھ میں نے کر کے تیری سرکار میں پیش کر دیا، لیکن میرا تقیہ اسباب پہ نہیں ہے بلکہ مسبب الاسباب پر ہے۔ ڈاکٹر صاحب جی ہمیں جانے معاف کیجئے بریک کی جانب، اور اسی بریک کے دوران میں ہم اذان فجر کراچی بھی سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ موضوع ہمارا غزوہ بدر، آخری چنک ہے، چند منٹس ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ کنکلوژن نکالیں ذرا۔ ڈاکٹر صاحب نے جو بہت ساری باتیں بیان فرمائیں، اس میں بہت اہم بات یہ کہ جتنے اسباب ہیں ہمارے پاس وہ پیش کر دیے جائیں اللہ کے سامنے، کہ ہم نے جو میکسیمم اسباب تھے وہ پیش کر دیے، لیکن مسبب الاسباب نگاہ تجھ پر ہے، نصرت الہی کا پھر آدمی اہل ہو جاتا ہے۔ نصرت الہی کی تعریف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کا نزول ہوا ہے ہجرت کے بعد، اور اسی کے فوراً ساتھ بدر کا معاملہ پیش آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جناب طالوت کا واقعہ بیان فرماتے ہیں، اور وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کم من فیتن قلیلۃ غلبت فیتن کثیرۃ باذن اللہ۔ بارہا ایسا ہوا کہ ایک چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے ایک بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ یہ جو ہے نا اللہ کا حکم، اصل میں یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے، اور یہی بات اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہمیں بدر کے موقع پر بھی دکھائی دیتی ہے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے یہ نصرت الہی ہے کیا اور یہ حاصل کیسے ہوتی ہے، تو ایک طرف سے سورہ صف میں ہم پڑھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پکارتے ہیں اپنے ساتھیوں کو، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف، اور ساتھی کہتے ہیں کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یہ مقام سورہ صف کی آخری آیت ہمیں واضح کرتی ہے کہ پیغمبر اللہ کے دین کے کام اور محنت اور مشن کے لیے پکارتے ہیں، تو ساتھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ گویا پیغمبر کے مشن میں ان کا ساتھ دینا، اور پیغمبر کا مشن کیا ہے؟ اگر اسد مآب علیہ السلام کی بات کریں تو دعوت دین بھی ہے اور نفاذ دین بھی ہے۔ اس ساری محنت میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ گویا کہ اللہ کی نصرت کر رہے ہیں۔ پہلی دفعہ جو بھی سنتا ہے بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اس سے پریشان کن بات یہ ہے کہ اسی سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ پھر آگے وہ تفسیر ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ یہ مدد، یہ نصرت اللہ کی کرنا، یہ تو بندوں سے تقاضا ہو رہا ہے، حالانکہ بندے کی اوقات کیا ہے، حالانکہ یہ سعادت کی بات ہے۔ دیکھیے شافی اللہ ہے، شفا اللہ دیتا ہے، لیکن عالم اسباب کے تحت کسی طبیب یا ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں۔ عالم حقیقت میں تو اللہ ہی اپنے دین کو غالب فرماتا ہے، مگر عالم اسباب کے تحت وہ اپنے اہل ایمان بندوں کو پکارتا ہے اور سعادت دینا چاہتا ہے کہ تم میرے مددگار بن جاؤ۔ اچھا اب یہ مدد کب آتی ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، مراد اس کے دین کی محنت میں اپنے آپ کو کھپاؤ گے، تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا۔ اور یہی بات قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 160 میں، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم،
اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. اور ہمارے اعتبار سے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ. اور اگر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ تم پر سے ہٹا لے، بتاؤ اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا. آپ نے وہ شعر پیش فرمایا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. 313 نے تو بدر کی فضا قائم کر دی اور اللہ نے ان کی دعائیں قبول فرما لی اور اللہ تعالیٰ نے فرقان بھی نازل فرما دی اور اللہ تعالیٰ نے 313 کو کامیابی بھی عطا فرما دی. سوال یہ ہے کہ آج ہم وہ فضائے بدر پیدا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان ہمیں اٹھا رہا ہے؟ کیا آج ہمارا ایمان اللہ کی خاطر اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے آج وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. انیق صاحب، ایک گلاس کے ٹوٹنے پر تو مجھے اپنے لخت جگر پر غصہ آ جاتا ہے. میرے رب کے احکامات ٹوٹتے ہوں، میرے رب کی شریعت پامال ہوتی ہو، میرے رب کے احکامات کی خلاف ورزی ہوتی ہو، کیا میرا ایمان مجھے کھڑا کرتا ہے؟ کیا میرا ایمان مجھے اللہ کے دین کے دفاع کے لیے، اقامت دین کے لیے کھڑا کر رہا ہے؟ اگر یہ ہوگا اور کوئی فضائے بدر پیدا ہوگی تو آج بھی فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نصرت عطا فرمانے پر قادر ہے. اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں، کمی ہے تو ہمارے اندر ہے کہ کیا ہم اللہ کے دین کو ترجیح دے کر میدان عمل میں آ کر کھڑے ہونے کو تیار ہیں یا نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو شیخ صاحب نے گفتگو فرمائی اس کو ایک سوال کی شکل میں رکھنا چاہتا ہوں میں آپ کی خدمت میں کہ جس فریضے کی تکمیل کے لیے فضائے بدر یا غزوہ بدر ہم سے تقاضا کرتی ہے، آج کیا ہم کسی وقتی دباؤ کے تحت اس جذبے کو ٹھنڈا تو نہیں کر رہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم اسے نہ صرف ٹھنڈا کر رہے ہیں بلکہ کئی پہلوؤں سے ایک مجرمانہ قسم کی غفلت کا شکار ہیں، اور وہ ہر اعتبار سے، یعنی تصور اور نظریے کے اعتبار سے غفلت کا شکار ہیں کہ جو دین اسلام اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں کو بہتر بنانے کے لیے نازل ہوا، ہم نے اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اور اس کے بیشتر فوائد جو ہے وہ بالکل اپنی زندگی سے نکال دیے. کوئی ایک اچھا اصول بتائیے کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں عطا کیا ہو اور ہم اس پر عمل کر رہے ہوں. جہاں جہاں عمل ہو رہا ہے وہاں وہاں اللہ تعالیٰ عزت بھی دے رہا ہے اور وہاں وہاں اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو اور اس ملک کے رہنے والوں کو بچایا بھی ہوا ہے تمام تر خرابیوں کے باوجود. لیکن ایک دانا آدمی، ایک عقلمند آدمی جو ہے وہ جہاں اچھائیوں پر نظر رکھتا ہے وہاں اس کی نظر ہمیشہ ان خامیوں پر رہتی ہے کہ جس کی وجہ سے اچھائیاں بعض اوقات یا تو دب جاتی ہیں اور یا پھر وہ ضائع ہو جاتی ہیں. اس لیے ہمیں بھی اس نقطہ نظر سے ان خامیوں کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کا ازالہ، جو اسلامی ریاست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم کرنے کا حکم دیا، اس کی بنیاد تھی عدل. آج ہم نے کچھ دیر پہلے محترم امجد صابری ان کے بارے میں بات کی اور بے شمار پاکستان میں کتنے ہی ہزاروں انسان جو ہیں وہ قتل ہو گئے. آخر یہ ظلم بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ یہ تو سوچنا چاہیے نا کہ کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے اور وہ غلطی اسلامی شریعت ہی کے مطابق کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے جہاں عدل قائم کرنے کا حکم دیا ہم نہ عدل وہ اپنی صفوں میں قائم کر رہے ہیں، نہ اپنے اداروں میں قائم کر رہے ہیں اور نہ حکومتی سطح پر قائم کر رہے ہیں. وہ جو شیخ سعدی نے کہا تھا کہ جو کتے ہیں ان کو آزاد چھوڑا ہوا ہے اور جو پتھر ہیں ان کو پابند کیا ہوا ہے، کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد. میں یہ اکثر دوستوں سے کہتا ہوں اور جہاں جہاں موقع ملتا ہے کہ آپ ہر گلی اور ہر چوک پر پولیس والے کھڑے کر دیں اور فوجی کھڑے کر دیں، امن قائم نہیں ہوگا جب تک کہ ان چوروں لٹیروں کو ختم نہ کیا جائے کہ جو امن کو خرابی میں مبتلا اس میں کر رہے ہیں. اور جب تک عدل انصاف نہ قائم کیا جائے قطعی صورت میں انصاف قائم نہیں ہو سکتا اور امن نہیں بحال ہو سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب جہاں بات رک رہی ہے آپ کی، اسی بات کو ہم جوڑیں گے افطار ٹرانسمیشن میں. موضوع یہی ہوگا غزوہ بدر. سوالات کچھ اٹھاؤں گا میں، کچھ نئے سوالات، جیسے آپ نے فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ کچھ دباؤ ایسے ہیں جن کی روشنی میں یا جن کی بنا پر ہم غزوہ بدر کا کو مطلوب جو جذبہ ہے اس سے روگردانی کر رہے ہیں. لیکن سوال میرا یہ ہوگا کہ 13 برس تک یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ،
13 बरस में इंसान साजी हुई। उसके बाद वक़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़ वअदखिलनी मुदखला सिद्क़ वजअलनी मिन लदुन्का सुल्तानन नसीरा, ये आयत उतर जाती है। लेकिन क्या हमने 13 बरस में वो इंसान साजी कर ली कि जो बदर का तकाजा है? ख़वातीन व हज़रात, इस पर गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह अपना ट्रांसमिशन में। शाम तक के लिए अपने मेज़बान अनीक अहमद को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।